السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لائبریریز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بختیار ظفر۔ ناظرین، کتب خانے ہمارے لیے علم و آگاہی کے خزینے تصور کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ اس کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ تعلیمی کتب خانے ہوں یا عوامی اور خصوصی کتب خانے، ہر کتب خانے نے اپنے معاشرے کے اوپر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ کسی قوم کی تہذیبی، تمدنی، معاشی، معاشرتی ترقی کا جائزہ لینا ہو تو ان کے کتب خانوں کا احوال ہمیں بتا دیتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے جس ایک اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک مہمان شخصیت، پاک پتن کی معروف و مشہور شخصیت، پاکستان میں اسسٹنٹ ایجوکیشن افیسر کے جو صدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ سکول کی سطح پر ہمیں کتب خانوں کے کردار، ان کے اندر تعلیمی رجحان، ان کے اندر کتاب بینی کے شوق کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب محترم محمد ساجد طور صاحب۔ خوش آمدید سر، وائس آف لائبریریز کے پلیٹ فارم پر سر آپ کو۔ شکریہ سر۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بتائیے گا سر۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے موقع دیا، ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ تو میرا تعلق، میری پیدائش بھی پاک پتن کی ہی ہے، اور میری جو تعلیم ہے، ابتدائی تعلیم ایلیمنٹری لیول، مڈل لیول تک، 8ویں تک یہ اسکول ہوتا تھا، گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول درگاہ بازار والا۔ تو میں نے 8 جماعتیں وہیں سے پاس کی۔ میٹرک کا امتحان جو ہے میں نے پنجاب گریڈ ہائی اسکول سے مکمل کیا، اور انٹرمیڈیٹ میں نے فریدیہ کالج سے کی، اور اس کے بعد کی میری تمام تر تعلیم پرائیویٹ ہے۔ تو میں کسی ادارے میں باقاعدہ پڑھنے نہیں گیا، اپنی محنت پہ گھر بیٹھ کے مختلف اکیڈمیز میں پڑھا کے ویسے ہی سلسلہ اپنا تعلیم کا آگے بڑھاتا تھا۔ جی سر۔ جی ساجد صاحب، بڑی کمال کی بات کی ہے کہ مکتب کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر آزادانہ طور پر بھی تیاری کی اور ایک آج اہم عہدے پر فائز ہیں۔ سر، آپ جس عہدے پر ہیں اور جس عہدے پر کام کر رہے ہیں، تو اس وقت میں پاکستان کی بات تو نہیں کروں گا، میں پنجاب کی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف پاک پتن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاک پتن کے اندر جو اس وقت ہے موجودہ سکولز ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ جو پاک پتن میں گورنمنٹ سیکٹر میں کل سکول ہے وہ 856 ہے۔ اس میں مختلف سکولز جو لیول ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ہمارے پاس سکولز کا لیول ہے، پرائمری سکولز، یہ ہمارے پاس 594 ہے۔ جو ہمارے پاس ایلیمنٹری یعنی مڈل سکول ہے، وہ ہمارے پاس 163 ہے۔ جو ہمارے پاس ہائی سکول ہیں، جو یعنی 10ویں جماعت تک ہوتے ہیں، وہ 89 ہے۔ اور جو ہائر سیکنڈری سکول ہیں، جن میں 11th اور 12th کی کلاس بھی لگتی ہے، وہ 10 ہے۔ اس طرح کل سکولوں کی تعداد اس وقت ضلع پاک پتن میں 856 ہے۔ اور یہاں میں اچھا اس میں اضافہ کر دوں، جی اضافہ کر دوں کہ 456 سکول میل ہے اور 400 سکول فیمیل ہے۔ اچھا سر، اتنی کثیر تعداد ہے، 856 بڑے معنی رکھتے ہیں، 1000 کے قریب فگر بن جاتا ہے اگر ہم دیکھا جائے تو کیا سر اس کے اندر اتنے جو بنیادی یہ بنیادی سکولز ہوتے ہیں، یہاں سے جو نکلنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جا کے آگے ہمارے پاکستان بننا ہے، انہوں نے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہے، تو 856 سکول کے اندر جو لائبریریز ہیں وہ کتنی ہیں اور ورکنگ حالت میں کتنی ہیں؟ اصل میں جو پرائمری اور ایلیمنٹری سکولز ہوتے ہیں، ان میں لائبریری باقاعدہ کوئی لائبریری نہیں ہوتی، ایک آدھ کیبنٹ ہوتی ہے جس میں بکس مطلب سٹور کی ہوتی ہیں، وہ استعمال میں شاذ و نادر ہی آتی ہے۔ اسی طرح جو ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری، ان میں لائبریری کی سطح کا کچھ کام ہوتا ہے، مکمل کام نہیں ہوتا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے پوری لائبریری کا سٹرکچر ہوتا ہے، لیکن کسی حد تک ایک لائبریری کہہ لیں کہ مڈل لیول کی لائبریری موجود ہوتی ہے، جہاں پہ طلبہ کو کتب مہیا کی جا سکتی ہے اور ملتی بھی ہے۔ یہاں بہرحال آپ کو یہ بتا دوں کہ لائبریری جو ہائی اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، ان میں کوئی لائبریرین موجود نہیں ہوتا۔ وہاں پہ ایک کسی معلم کی ڈیوٹی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے پاس اس کا مطلب تمام سٹاک اور اس حوالے سے جو بھی لین دین ہے، وہ اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاک پتن میں جو یہ بابا فرید لائبریری ہے ایم سی والی، یہ ہمارے ہی دفتر کے زیر انتظام ہے، اور اس کا کنٹرول، اس کی سینکشننگ اتھارٹی ہمارے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مولانا غلام فرید صاحب ہے۔ جی سر۔
अच्छा अच्छा। तो सर साजिद साहब ये बताइएगा कि फिर हम अपनी तालीमी जो हमारा म्यार है हम उसको किस नज़र से देखें कि जो अगर आप जैसे बता रहे हाई स्कूल है या एलिमेंट्री स्कूल्स है वहां पे लाइब्रेरियन ही तैनात नहीं है और जो बुक्स है वो शेल्व्स के ऊपर होती हैं। तो क्या हम इससे क्या समझे कि हमारा तालीमी म्यार किताब के बगैर हम किस सिमत में जा रहे हैं? पहली चीज़ तो सर जो हमारी मौजूदा दरसी कुतब है, अगर उनका मुतालिया किया जाए तो वो काफ़ी वसअत रखती हैं, बड़ा इल्म रखती हैं। अब मौजूदा दौर में सिलेबस को जो उसमें कंटेंट्स हैं वो बहुत ही मतलब अपग्रेडेड है। उन अगर उनका सही मुतालिया और सही उनकी रूह बच्चों तक पहुँचाई जाए तो मेरा ख़्याल है कि कुतुब बीनी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना उसमें कवर हो रहा है। बाकी रह गई बात आपकी कि हमारे जो कौम के ममार हैं वो किस हद तक मतलब किस तरफ जाएँगे, तो यहाँ 2 मसले हैं हमारे लिए। पहली बात कि कुतुब बिन्नी जो है ना स्कूलों में ख़त्म हो गई है, उसकी वजह एक वजह तो ये है कि हमारे जो मौलमीन हैं, टीचर साहबान हैं, वो ऐसा ज़ौक़ चंद 100% नहीं कहता मैं, चंद एक के अलावा जो है ना ज़्यादातर जो है ना वो इस शौक़ से, इस ज़ौक़ से आरी हो चुके हैं, वो उनकी तवज्जो ही नहीं है। चंद एक असातिज़ा जो पुराने कह लें या बहुत ही अदबी ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं, वो इस हवाले से ज़रूर तलबा में तरग़ीब दिलाते हैं, उनको कुतुब बिन्नी पढ़ने के हवाले से कुछ न कुछ रहनुमाई फरमाते हैं। दूसरा मसला है वो डिजिटलाइज़्ड लाइब्रेरी है। यानी हमारा जो निज़ाम है वो कुतब से जो ये मैनुअल सफ़हात से पढ़ने के बजाय आईटी पर आ गया है। हम मोबाइल फ़ोन पे गूगल का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। अब वहाँ से बेशुमार बुक्स डाउनलोड कर रहे हैं। मैंने देखा है कई जो साथी हैं वो मोबाइल पे नॉवल वग़ैरह या इसी तरह की जो तारीख़ की किताबें हैं वो पढ़ रहे होते हैं। तो जो कुतब वाला वो जो लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्यूटराइज़ होने की वजह से मोबाइल आने की वजह से या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आने की वजह से काफ़ी हद तक बदल गए। जी। अच्छा अच्छा। तो साजिद साहब हम जदीद टेक्नोलॉजी से तो उससे उसकी अहमियत से इनकार तो हम नहीं कर सकते। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आनी भी चाहिए और हमारे बच्चों को इसका इल्म भी होना चाहिए। क्या सर आप ये नहीं समझते कि हमने सिर्फ स्कूल्स के अंदर देखा जाए तो सिर्फ बच्चों को दस्ती कुतब के ऊपर लगा दिया, दरसी कुतब के ऊपर लगा दिया है और हम उनको रट्टे के ऊपर लेके आ रहे हैं और सिर्फ हमारी ये कोशिश टीचर की कोशिश होती है कि मेरा जो है वो बच्चा वो अच्छे ग्रेड से लेके निकले, मेरा नाम रोशन हो, उससे कोई फेल ना हो। और हम ये भी देखा जाता है कि टीचर्स जो हैं वो किताब की तरगीब बाकी दीगर किताब की तरगीब देते नजर नहीं आते। इसके ऊपर आपकी सर राय क्या है? जी, आप की बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन मैं इस बात से मुकम्मल मुत्फिक नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स का मौजूदा निज़ाम जो तरतीब दिया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इस्लाहात आ चुकी है। मैंने आपसे अपने पहले एक बात बताई कि हमारी जो दरसी कुतब हैं, इस वक़्त बहुत ज़्यादा इल्म रखती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना मवाद ऐसा है जो कुतुब बिन्नी का कोई 70-80% जो है ना वो आपको फ़ायदा दे सकता है। जहाँ तक रहा बात कि हमारे जो स्कूलों के मामलात रट्टा सिस्टम वाली बात आप कर रहे हैं, तो एक जो स्कूलों हमारे जो गवर्नमेंट स्कूलों का सबसे बड़ा मसला है वो फैसिलिटीज़ का है, सहूलियात का बहुत ज़्यादा फुकदान है। आप देखें कि एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें एक जो है ना टीचर वो अमूमन जो है ना 6 क्लासों को पढ़ा रहा है, 1 या 2 टीचर भी हैं, 3 भी हैं, लेकिन मैक्सिमम एक प्राइमरी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा औसतन 4 उस्ताद होते हैं, जिन्होंने 6 क्लासों को तालीम देनी होती है। एक नर्सरी है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5। अब प्राइमरी स्कूल में जब 6 क्लासों को 4 असातिज़ा यानी कि 1 क्लास को 1 उस्ताद मुकम्मल तौर पे तालीम नहीं दे रहा, पहली बात तो ये। दूसरी बात अगर आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर को देखें तो उनकी एक लिमिट है, उन्होंने 35 बच्चों से ज़्यादा बच्चा नहीं बिठाना। लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप देखें प्राइमरी स्कूल में या मिडल में या हाई में किसी भी स्कूल में चले जाएँ, तो नर्सरी की तादाद औसतन 70-80 से ज़्यादा होती है, सिर्फ़ नर्सरी की तादाद। और वो 70-80 बच्चों को एक कमरे में एक उस्ताद बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है, उनको वो तालीम की जो रूह देना चाहता है, वो शायद वो इस वजह से नहीं दे पाता क्योंकि वो 70-80 बच्चों को कवर करना जो है जो मुदर्रिसीन हैं, टीचर्स की किल्लत है और इसके अलावा सबसे बड़ा मसला हमारे जो अगरचे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में सिर्फ़ 2 कमरे हैं, तो 2 कमरों में 3-3 क्लासें बैठी होंगी तो आप खुद समझदार हैं कि कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो इस वजह से जो है ना मसाइल हैं, लेकिन अब मौजूदा मैं बता रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेहतरी आई है, अब आपको एक और मैं मिसाल यहाँ देना चाहूँगा लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव की। ये 2014 में एक ना निज़ाम शुरू हुआ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव का जो अब बहुत ज़्यादा उसका बहुत अपग्रेडेड वर्ज़न आया हुआ है।
اس میں ہمارے جو اسکولس کے بچے ہیں تیسری کلاس کے، ان سے بنیادی معلومات، جو بنیادی چیزیں یعنی لٹریسی سے متعلقہ، لکھنا پڑھنا اور نمبر سے متعلقہ، اعداد میں نومریسی سے متعلقہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور وہ سوالات جو ہے نا وہ ٹیب پر یعنی ایک ڈیجیٹل ڈیوائس کے ذریعے بچوں سے لیا جاتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر ماہ ہوتا ہے۔ تو وہ ٹیسٹ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس میں ایسا کوئی کوشچن نہیں ہوتا جو آپ کی کتاب سے ریلیٹڈ ہو، یعنی وہ کتاب کا کانٹینٹ ہو بہو نہیں ہوتا، اس میں واقعی ہی کریٹو کوشچنز ہوتے ہیں جو بچے کی استعداد کو بہتر کرنے کے لیے میرے خیال میں بہت اچھے ہیں۔ جی اچھا، مجھے سر ساجد صاحب یہ بتائیے گا، جب ہم بچے کو ایک موبائل دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بیٹا اس کے اوپر تیاری کرنی ہے یا اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، یہ آپ یہ ٹیکنالوجی سے آپ نے ہم اویئر کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کے ساتھ کہیں یہ زیادہ بیٹر نہیں لگتا ہمیں کہ ہم اس کو ایک کتاب کے اوپر بھی لے کے آئیں؟ اگر ایک پرائمری اسکول ہے یا مڈل اسکول ہے یا ہائی اسکول ہے، تو اس کے اگر ہم ایک چھوٹی سی لائبریری بنی اور بچوں کو وہاں پہ اگر ایک چھوٹی سی کتاب دے دی جائے، چلو چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے ففتھ کلاس کے جو بچے ہیں ان کو، یا فورتھ کلاس کے ہیں، چھوٹی چھوٹی سٹوریز بکس ہوتی ہیں، کارٹون کی بکس ہوتی ہیں، یا اور بھی دیگر جو انفارمیٹیو بکس ہیں، وہ دے دی جائے اور ان سے ریویو لیا جائے ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد۔ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ اچھا یہاں میں آپ کو ایک مثال شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم کیسے دی۔ کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس کرتے گئے، لوگ دیکھتے گئے، اور سب کو پتہ چل گیا یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ عمل ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے اگر ہم کتب کی ترغیب دینا چاہتے ہیں تو ہمارے جو معلمین ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، اس میں ایسی چیزیں لانی پڑیں گی۔ سب سے پہلے مجھے کتاب اٹھانی پڑے گی، اگر میں کتاب اٹھاؤں گا تو پھر میں آپ کو بھی کہوں گا کہ سر آپ بھی کتاب پڑھ کے دیکھیں۔ جب میں خود موبائل اٹھاتا ہوں، میں معذرت کے ساتھ اپنے ٹیچرز کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہمارے ٹیچرز میں موبائل میں زیادہ مطلب ہے وہ ان کی توجہ ادھر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو ٹیچرز نہیں تو اگر والدین ہیں تو والدین بھی، ہم مطلب گھر میں بہن بھائی ہیں، سب لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بھی نیو بورن ہے، جو بھی آپ کا چھوٹا بچہ جو گرو کر رہا ہے، وہ اس چیز کو فالو کرتا ہے اور اسی چیز کی طرف چل پڑتا ہے، پتہ ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے۔ اگر ہمارے جو گھر میں موجود بڑے ہیں، کم از کم ہمارے جو والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں، وہی کتب کا مطالعہ کریں تو ان کو دیکھ کے چھوٹے الٹیمیٹلی لازمی عمل کریں۔ جی جی ساجد صاحب، اچھا اس کے ساتھ ہی اگر یہ ہو جائے، چلو پرائمری اسکول کو چھوڑ کے ہم اگر مڈل اور ایلیمنٹری اسکول کی بات کریں، تو وہاں پہ جو لائبریری موجود جتنی بھی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اچھی لائبریریز ہیں، بڑی لائبریری جتنی بھی ہے، وہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے، کیا ایک پیریڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں وہ مخصوص ہو کہ ہر کلاس کا بچہ جو ہے وہ ایک دن یا ایک پیریڈ جو ہے وہ لائبریری میں جا کے وہاں پہ مطالعہ ضرور کرے گا، آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا جتنا بھی وہ پیریڈ ٹائم ہوتا ہے؟ آپ نے بہت ہی شاندار تجویز دی سر، بہت ہی شاندار، واقعی ایسا ہونا چاہیے۔ کتب بینی ضروری ہے، کیونکہ کتب بینی جو ہے اس میں جو جب کوئی بھی طالب علم اس مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس میں مطالعے میں بہت کچھ ملتا ہے، مثلا اس کو الفاظ کا نیا ذخیرہ مل جاتا ہے، اور کیونکہ انٹرنیٹ یا جو ڈیجیٹلائز سسٹم ہے اس میں زیادہ تر تو انگلش ورڈنگ یوز ہوئی ہے، اور بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں بدل گئیں، جیسے وہ وائی اور یو کے بجائے یو بن گیا، تو زبان میں بھی خرابیاں آ رہی ہیں۔ لیکن آپ کی بات بالکل اچھی ہے کہ ہونا چاہیے مطالعے کے لیے، بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے ایک لائبریری کا پیریڈ کم از کم، اور نہیں تو ہفتے میں ضرور ایک دفعہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہوا کرتی تھی، ادبی وہ پیریڈ ہوتا تھا بزم ادب کا، تو وہ کچھ اس کو اس سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کسی حد تک، کہ بچے تقاریر کرتے ہیں، اپنا نالج شیئر کرتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ابھی بھی اسکولوں میں ہے، لیکن آپ کی تجویز واقعی، میری بھی کوشش ہوگی کہ اس تجویز کا اطلاع کرنے کی کوشش کریں۔ جی اچھا ساجد صاحب، ہم دیکھتے ہیں سکولز کے اندر یا کالجز کے یا باقی اداروں کے اندر سپورٹس ایکٹیویٹی کافی ہوتی ہیں، سالانہ سپورٹس میلہ ہوتا ہے، سالانہ بنیادوں پر ہم ایکٹیویٹیز کرواتے رہتے ہیں، تو کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہم سکولز کے اندر کتب میلوں کا انعقاد بھی وہ کریں کسی نہ کسی طرح پہ، تاکہ وہاں پہ ایک سالانہ بنیاد کے اوپر وہاں پہ ہم کروائیں اور بچے وہاں پہ دیکھیں، کتابوں کو دیکھیں، وہاں پہ ڈسپلے ہوئی کتابوں کو دیکھیں، تو ان کا شوق جو ہے وہ کتاب کی طرف زیادہ وہ ہوگا۔ تو آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے سر؟ میں آپ سے بالکل متفق ہوں، کتب میلوں کا انعقاد ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی تھوڑے پہلے میں نے یہی بات کی تھی کہ ہمیں انوائرمنٹ درکار ہے، ہمارے اگر اساتذہ ہیں یا ہمارے بہن بھائی ہیں یا والدین ہیں، اگر وہ کتب کی طرف توجہ کریں گے تو ظاہری بات ہے بچوں کا جو ہے نا رجحان بھی ادھر آئے گا۔
اسی طرح جب کتب میلوں کا انعقاد ہوگا تو کتب کی طرف جو ہے نا بچوں کی دلچسپی ضرور بڑھے گی، اور یہ واقعی سود مند ہے اور بڑا ہی مستفید آئیڈیا، بڑا ہی فائدہ مند آئیڈیا آپ کا۔ جی سر میں سر یہی تو بات میں اصل آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسپورٹس میلوں کا انعقاد ہم کرتے ہیں تو وہ ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے یا پرنسپل جو ادارے کا ہوتا ہے وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ کرے، اور فنڈ بھی اس کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ تھوڑے سے فنڈ علیحدہ سے نکال کے کتابوں کے میلے کے اوپر نہیں لگا سکتا؟ وہ بھی تو اس کی ثوابدیدی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ گورنمنٹ ہمیں کر کے دے یا گورنمنٹ ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں دے، تو کیا ہم انڈیویجولی طور پہ، جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی، بڑی خوبصورت بات کی کہ والدین کا بھی کردار ہے اس کے اندر، تو کیا ہم انڈیویجولی استاد اور کمیونٹی کے لوگ جو ہے پیرنٹس ہیں وہ مل کے ایک ایسی ایکٹیویٹی سال کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کر لیں تو یہ کتنی مفید ہوگی ہمارے طلباء کے لیے سر؟ سر، بالکل آپ نے ٹھیک بجا فرمایا، یہ بالکل کر سکتے ہیں، انڈیویجول لیول پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بات کہی کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان میں سے چند ایک ایسے ہیں جو ایسا رجحان رکھتے ہیں۔ اگر یہ رجحان وہ اس رجحان کو مزید جو ہے نشو نما کریں، اس میں زیادہ اس کو بڑھوتری دیں اور لوگوں کی توجہ لائیں کہ واقعی کتب میلوں کا انعقاد ہونا چاہیے، تو یہ واقعی یقینی طور پہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو محکمہ تعلیم میں ایک نظام ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے ہدایات کو جو ہے نا وہ کیسکیڈ لیول سے، یعنی اوپر سے نیچے جیسے آ رہی ہیں ویسے ہی اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اگر ہدایات یہ اگر ضلعی لیول پہ بھی، اگر ضلعی سطح پہ بھی ہمارے مطلب دفتر سے جاری ہو جائیں تو بالکل کتب میلوں کا انعقاد ممکن ہے۔ اور میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حتی الامکان کوشش ہوگی کہ جیسے ہی اسکول کھلتے ہیں کوئی مناسب وقت کا فیصلہ کر کے کم از کم اپنی جرسڈکشن میں ایسا میلہ ضرور منعقد کریں۔ جی زبردست سر، ہماری ضرورت ہو تو ہمارا چینل آپ کے ساتھ اس تعاون کے لیے حاضر ہوگا سر۔ تو سر اب جی مجھے بتائیے گا کہ آج تک کتب خانوں کی حالت زار پر جس سیٹ پہ آپ ہیں، آپ کا بڑے بڑے جو ہے صاحب حیثیت لوگوں کے ساتھ، صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ آپ کا میل اور میٹنگز ہوتی ہیں، تو کیا سر ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی لیول پہ اسکول کی سطح پر لائبریریوں کے حوالے سے کوئی میٹنگ میں کوئی ایجنڈا، کوئی پوائنٹ کبھی اٹھایا گیا ہو سر؟ سر، جہاں تک میں گورنمنٹ سیکٹر میں رہا ہوں، خدمات سر انجام دے چکا ہوں، ماسوائے ایک بابا فرید لائبریری کے حوالے سے، کیونکہ وہیں پہ کام ہوتا رہا ہے، وہاں پہ امپرومنٹ کے لیے جو ہمارے موجودہ ڈپٹی صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہم نے وزٹ بھی کیا، اس میں جو ضروریات تھیں، جو چیزیں تھیں اس میں بہتری لانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا بابا فرید لائبریری کا وقت جو ہے اوقات کار بھی بدلے تھے۔ تو یہ اس حد تک تو یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اسکولوں میں باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے کبھی کوئی ہدایات ماسوائے وہ جو ایک سالانہ تقاریر کا مقابلہ ہوتا ہے یا موضوعات مضمون نویسی وغیرہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی سرگرمی سامنے نہیں آئی۔ سر میں ملک صاحب میرے ساتھ بھی آن بورڈ تھے وہ پبلک لائبریری۔ جی 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 سر، اور جب ہم اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، اگر بختیار صاحب میں اکثر دوبارہ سے دیکھتا ہوں کہ جی جی سر، جی سر، سر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی اکثر دیکھتا ہوں کالجز کے اندر یا اسکول کے سطح پر یا جو اسٹوڈینٹس ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، جب ہم سے ملتے ہیں، ہم ان کو کہیں کہ کوئی کسی ٹاپک میں بات کریں تو وہ بات ہی نہیں کر سکتے، اور اس کی میرے مائنڈ میں چیز آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ وہ بکس ہیبٹ نہیں ہے ان کے پاس نالج نہیں ہے، ان کے پاس اسٹڈی کا وہ ہے ہی کتاب ہی نہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں۔ ایک بچہ گریڈ تو اچھا لے جاتا ہے، اچھی پوزیشن لے جاتا ہے، لیکن اس کو اگر پاکستان کی ہسٹری آپ پوچھ لیں تو نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ ایک سر بڑا جو ہے المیہ ہے ہمارے ساتھ۔ سر میں بحیثیت ایوز آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ سر یہ جو لائبریری کا ایشو ہے یا لائبریریوں کو فعال کرنے کا ایشو ہے یا کتاب بینی لائبریریوں کو چھوڑ دیں، شاید اس پہ کسی کے وہ ہو سکتے ہیں کوئی پرابلم ہو کسی کو، لیکن کتاب بینی کا شوق کے اوپر آپ اپنے افسران بالا سے ضرور اس کے اوپر بات کریں کہ وہ اسکولز کے سطح پر ایک جو ریڈنگ کی ہیبٹس کے اوپر ایک وہ ان کا انعقاد ضرور کیا ٹیچر کو، بلکہ سب سے پہلے تو سر یہ آسان حل نہیں ہے کیا کہ ہم ٹیچر کو باؤنڈ کریں کہ وہ مہینے کے اندر اس کا ایک انٹرویو لیں کہ آپ نے جی مہینے کے اندر کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ جی سر، اس حوالے سے جو ہے نا ضرور اس آپ کی جو حکمت عملی آپ نے بتائی ہے اور جو چیزیں آپ کہنا کروانا چاہ رہے ہیں،
اس حوالے سے ضرور میں کام کروں گا آپ کی تجویز کو دیکھتے ہوئے. اس میں جو بھی ہمیں بہتر طریقہ کار نظر آیا اس پہ عمل درآمد کروں گا. اور میں آپ کے ناظرین اور خاص طور پہ جو میرے ساتھی اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں ہمیں، ہمارا یہ انٹرویو سن رہے ہیں، ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس حوالے سے اپنی تجاویز دیں، بلکہ اپنی اپنے جسٹکشن میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی سرگرمی جو کتب بینی کے حوالے سے ہو اس کا انعقاد ضرور کروں. جی جی جی. اچھا ساجد صاحب، کتب اور کتب خانوں سے دوری طلبہ اور طالبات کی یا افراد کی مجموعی طور پر ہم بات کریں تو بہت زیادہ دور ہے میں کتب خانوں سے. جی جیسے بالکل. آپ نے بتایا کہ 856 اسکول ہیں پاک پتن کے، تو وہاں پہ لائبریرین نہ ہونے کے برابر ہے، لائبریرین بالکل نہیں ہے. کالج کی بات کریں تو کالج کی بھی سیم یہی پوزیشن ہے، پبلک لائبریری کی بات کریں تو وہ ویران پڑی ہوتی ہے. تو سر اس کی جو عدم توجہ ہے، یہ کتاب بینی کا جو شوق یہ وہ ختم ہو رہا ہے، اس کے پس پردہ جو ہے وہ ذمہ دار کون ہے؟ والدین ہیں، ٹیچرز ہیں، یا ہماری گورنمنٹ ہے؟ اس میں ذمہ داری جو نا کردار جو ہے ہر ہر لیول پہ ہے. حکومت کا بھی ہے کہ ہمارے اساتذہ کا بھی ہے، ہمارے والدین کا بھی. دیکھیں آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بات بتائی کہ جو ہمارے کچھ اساتذہ ہیں وہ ذوق رکھتے ہیں تو وہ ادھر لے آتے ہیں بچوں کو، اور جو نہیں رکھتے ظاہری بات ہے، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ جو ہے وہ جن افسران سے یا کس سے میں نے بات کی ہے تو کیونکہ ان کو خود ذوق نہیں، وہ اس حوالے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو پہلی بات یہی ہے کہ ہر سطح پہ اس پر عمل درآمد، اس پر کردار ادا کرنا ضروری ہوگا. جہاں تک میری ذات کی بات ہے یا میرے ساتھی ہیں، جس حد تک ہو سکا اس میں اپنا کردار ضرور ادا کروں گا، کیونکہ کتب بینی بہت ضروری ہے. اس سے واقعی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بہت کچھ ملتا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ اگرچہ بہت اچھا سورس ہے لیکن وہاں پہ آپ کو حقیقت اور جو ہے جو ظاہری چیزیں ہیں، غلط اور درست میں کوئی فرق کا آپ کو پتہ نہیں چلتا. وہ تو ایک سمجھدار بندہ ہی ایسیس کر سکتا ہے کہ یہ جو معلومات ہے یہ درست ہے، اور یہ معلومات جو ہے نا یہ کریڈیبل نہیں ہے، اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے. تو کتب جو ہے کیونکہ ایک وہ ویلڈ ہے، کریڈیبل سورس ہے، تو ضرور اس حوالے سے جس حد تک میرا کردار ہو سکا میں ادا کروں. جی سر میں تو آپ کو آپ کے ہمارے پلیٹ فارم سے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، بلکہ میں تو یہ ایک ولنگنس دے رہا ہوں اپنی، کہ میرے جو گاؤں کا اسکول ہے اس کے اندر میں ایک چھوٹا سا اگر وہ کیبن بنوا دے تو میں وہاں پہ لائبریری کے لیے بکس جو ہیں وہ جتنی بھی ہو سکی میکسیمم میں ڈونیٹ کر دوں گا، اور وہ اس کے اوپر بچوں کو وہ ترغیب دیں گے جو ٹیچرز ہیں وہاں کی، تو وہ اس کے اوپر جائیں گے. یہ میری طرف سے سر ایک آفر ہے، میں اپنے اسکول کے لیے اپنے گاؤں کا جو سرکاری اسکول ہے اس کی سطح پہ ایک لائبریری میں بنوا کے دوں گا سر. جی بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو آپ کا اسکول سوری آپ کا گاؤں کون سا؟ سر میرا 7 KB. 7 KB. جی ٹھیک ہے سر، اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے بنیاد ہوگی، اور اس پہ باقی میں ساتھی دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی، بلکہ ہم جس حد تک ہو سکے اس کام پہ جتنا حصہ ڈال سکے ضرور ڈالیں گے. جی جی انشاءاللہ. اچھا سر، اگلا میرا سوال بنتا ہے آپ سے سر، کہ ہم اسٹوڈنٹس کو تو کہتے ہیں کہ وہ کتاب نہیں پڑھتے، تو اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی کتاب سے کافی دور ہو گئے ہیں. تو اس پہ ہے تو تلخ سوال، یہ ہماری کمیونٹی کا ہی سوال ہے، تو یہ ایک جی تلخ بالکل. حقیقت ہے کہ ہم گلا تو اسٹوڈنٹس کو کریں کہ وہ کتاب نہیں پڑھتا، وہ کتاب کی طرف نہیں جا رہا. تو اس میں ہم کیا اس کے ایز اے ٹیچر ہمیں کیا کردار ہے کہ ہم خود بھی کتاب پڑھیں اور لوگوں کو اس کے اوپر لے کے آئیں؟ سر میری نا حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی اپنے ان سب آرڈینیٹ کو کوئی انسٹرکشن دوں، کوئی ہدایت دوں، تو ہدایت میں تب دیتا ہوں جب میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل ہوں. اور میں اس قابل کب ہوتا ہوں؟ جب میں اس پہ خود عمل کر رہا ہوں. میں نے شروع میں ہی آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مثال دی کہ انہوں نے کوئی بات بتائی نہیں، صرف کرتے گئے، لوگوں نے دیکھا، پتہ چل گیا کہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یعنی عمل سے کر کے دکھایا. تو یہ کام ممکن ہی تب ہے جب ہمارے مدرسین، ہمارے معلمین، ہمارے جو ہے لوگ اساتذہ، ہمارے بہن بھائی بڑے، وہ اگر اس چیز پر توجہ کریں تو پھر وہ آگے یہی بات بچوں کو بتا سکتے ہیں. اگر وہ توجہ نہیں کریں گے تو وہ یہ جو ذریعہ ہے، یہ جو ایک علم کا خزانہ ہے، اس طرف بالکل جو ہے ان کو نہیں لا سکتے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ بالکل اساتذہ کو اس طرف لائیں. اگر وہ آئی ٹی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کریں، لیکن میری اب آپ کی تجویز کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں بہت کچھ چیزیں آئی ہیں، تو میں اس پہ جیسے اسکول کھلیں گے عمل کام شروع کروں گا. انشاءاللہ ٹیچرز کو پہلے کتب کی طرف لاؤں گا تاکہ وہ بچوں کو بھی ترغیب دلا سکیں. جی
जी सर, बड़ी बड़ी जबरदस्त आपकी एफर्ट है, इसीलिए तो हमने आपको ही बुलाया है सबको छोड़ के। और हमें उम्मीद है कि आप सर अपनी पूरी, जैसे आप इतनी यंग एज में इस ओहदे पर पहुंच गए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप इसी दिल जमई से काम करके इस शोबे को और आगे लेके जाएंगे। तो सर आज हम आपका टाइम लिया, बड़ा कीमती टाइम लिया। आखिरी सवाल सर जाते जाते हुए, या आखिरी रिक्वेस्ट, कि आज हम क्या वादा करें सर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि मैं, आप और नाजरीन देखने वाले तमाम अफराद अपने तौर पर जहां जहां पर भी हैं, वो किताब पढ़ेंगे, किताब गिफ्ट करेंगे, और किताब अपने घर में सजा के रखेंगे। जी सर, मैं भी आपके नाजरीन, अपने साथियों, दोस्तों, जो भी इस इंटरव्यू को लाइव देख रहे हैं, मेरे भी उनसे गुजारिश होगी कि स्कूल जैसे ही खुले वो इस हवाले से जितना काम कर सकें। और वाकई ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, अगर वो तलबा को कुतुब बीनी की तरफ ले आते हैं तो ना सिर्फ वो तलबा को जो है ना इल्मी हवाले से मतलब अच्छा उनकी इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे, बल्कि एक जो सबसे अच्छी चीज़ होगी वो तलबा में मुताले की आदत डेवलप कर देंगे, और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली उस्ताद को होगा। उस्ताद का रिजल्ट बेहतर आएगा, बच्चा काम करेगा, बच्चा अच्छे नताइज देगा, और यही उस्ताद की कामयाबी है। तो मेरे तमाम टीचर्स, तमाम साथियों से गुजारिश है इस हवाले से तमाम टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो भी कुतुब पढ़ें, कुतुब बीनी का जो है ना शऊर बच्चों में उजागर करें। वो तब ही होगा जब वो खुद पढ़ेंगे, और मोबाइल को दौराने क्लास कम से कम एक साइड पे रखें। जी सर जाते हुए एक आखिरी बात ये भी है कि सर जहां पे हम अपने बच्चों को बड़ी कीमती चीजों के तहफ देते हैं, बड़ी महंगी महंगी चीजें लाके देते हैं, तो क्या उसके साथ साथ अगर हम ये भी तहैया कर लें, या एक अपने आप के साथ कर लें, कि मैं एक 100 रुपए की किताब, जहां पे मैं 1000 रुपए की चीज अपने बच्चों को लाके दे रहा हूँ, या डेली मैं पिज्जा अपने बच्चों को खिलाता हूँ, 60 का, 100 का, 100 का, जितने का भी है, तो उसमें से अगर मैं एक 50 से 100 रुपए एक महीना या 15 दिन बाद लगा दूं, एक किताब अपने बच्चे को डोनेट कर दूं, गिफ्ट कर दूं, तो क्या आपकी ये सर क्या राय है इसके ऊपर, ये कैसा गिफ्ट होगा या कैसा इमेज बनेगा जाके? सर, आपने बहुत प्यारी बात की और मेरा ना जी खुश हो गया। आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि जब मैं इंटरमीडिएट में था तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम, जो इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में हुआ था, उसमें मेरी थर्ड पोजीशन थी। तो मुझे उस वक़्त 2 कुतब दी गई। एक थी एहसास कंपनी, और उसके अलावा जुमा मखसूस की बुक थी। और तीसरी बुक मुझसे वो गुलाम अमरी के हवाले से था। तो सर जो है ना अब ट्रेंड बदल गया। बदकिस्मती से ट्रेंड बदल गया है। क्या हुआ है, अब वो प्लास्टिक के वो मेडल और जो वो कप हैं, हम वो दे के तलबा को पोज़ीशनों पे मतलब वो फ़ाइज़ करके अब कहते हैं कि ये आपका इनाम है। तो सर अब आज से मैं आपसे अहद करता हूँ कि मेरी कोशिश ये होगी कि मेरी जरिस्डिक्शन में मेरे जो मातहत स्कूल हैं, उनमें इनामात में ये जो तजवीज़ है कुतुब देना ज़रूरी। इसके अलावा जो है लिखने के लिए एक अदद कलम, और साथ जो है एक अदद कोई नोटबुक टाइप की ज़रूर शामिल की जाए। वो कप, मेडल वाक़ई किसी काम के नहीं है। जी। जी, बहुत बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज से मैं और मेरी पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना अपना कीमती वक़्त से चंद लम्हात हमारे नाज़रीन को बख्शे। इसके लिए सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, शुक्रिया।